محبت کے حوالے سے بات ہوئی ہے کہ محبت کے متعلق کچھ بیان کریں۔ اولین ہمارے جو جوانان ہیں، جو ہماری ینگسٹر ہیں، ان کے درمیان ایک بات تو بڑی محبت کے حوالے سے گردش کرتی ہے جی، بڑا ایک سینٹیمنٹل سا یا جذباتی سا ایک فکرہ کہا جاتا ہے جی کہ جی محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ پہلے تو یہ جو غلط فہمی ہے، اس غلط فہمی کو دور کرنا بڑا ضروری ہے۔ محبت ہو نہیں جاتی، محبت ہمیشہ کی جاتی ہے، ارادے سے کی جاتی ہے۔ اس کی مثال میں بالکل یوں دیے دیتا ہوں جس طرح قرآن مجید میں اللہ بادشاہ جی نے ارشاد فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہو گئی ہے تو پھر میرا اتباع کرو، یہ ہو جانے والی چیز نہیں، اس میں ارادہ شامل ہے، کیونکہ کسی کے اتباع کے لیے بھی اتباع خام خواہ نہیں ہو جاتا، اتباع کے لیے بھی ارادے کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس حوالے سے میں محبت کے کچھ اور پہلوؤں کے حوالے سے بھی بات کرتا چلوں۔ ایک بات ہمیشہ ملحوظ رکھنی چاہیے کہ محبت کے کچھ دائرے ہیں، ان دائروں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم ان دائروں کا خیال رکھیں گے، پھر ہماری محبت کی ڈائریکشن یا ہمارے محبت کرنے کا جو انداز ہے، اسے بطور احسن ہم جو ہے وہ انجام دے پائیں گے۔ میں محبت کے دائروں کی بات اس حوالے سے کر رہا ہوں۔ محبت محض ایک دیکھا جائے تو جذبہ ہے، لیکن یہ جذبہ ہر جگہ پر یکساں اپلائی نہیں ہوتا۔ میں چھوٹی سی مثال اس کی ایک دیے دیتا ہوں۔ جیسے میں اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں، یہ میری محبت کا جذبہ ہے، لیکن جو جذبہ محبت کا میری بہن کے لیے میرے پاس ہے، کیا وہی جذبہ میں اپنی بیوی کے لیے رکھ سکتا ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہوگا، یہ دائرہ بالکل الگ ہو جائے گا۔ محبت جذبے کے طور پر تو سلامت رہے گی، لیکن جیسے ہی دائرہ الگ ہوگا تو اس کی ڈائریکشنز بھی تبدیل ہوں گی اور میرے جذبات بھی بالکل ایک الگ صورت میں سامنے آئیں گے۔ میں اپنی زوجہ سے جو محبت کرتا ہوں، میں اپنی ماں سے وہ محبت نہیں کر سکتا۔ میں اپنی ماں سے جو محبت کرتا ہوں، میں اپنی زوجہ سے وہ محبت نہیں کر سکتا۔ لہٰذا محبت جب بھی جس جگہ پر بھی کی جائے، اس بات کو ملحوظ رکھنا ضروری ہوتا ہے کہ میری محبت کی ڈائریکشن کس طرح کی ہے، میرے جذبات اس جگہ پہ کس طرح پہ انوالو ہوں گے۔ میں نے دائرے کی بات اسی لیے کر دی ہے، یہ مثال بھی میں نے اسی لیے دے دی تاکہ اسے سمجھنا آپ لوگوں کے لیے آسان ہو کہ محبت صرف دیکھتے ہوئے ہر جگہ پہ یکساں اپلائی نہیں ہوتی۔ یہی بالکل محبت کا پہلو، جس طرح میں نے بہن کا، بیوی کا، ماں کی محبت کے کچھ دائروں کا خیال رکھتے ہوئے بات کی ہے، اسی طرح مجازی اور حقیقی محبت میں بھی فرق رہے گا۔ یعنی مخلوق سے کی جانے والی محبت، اس کے جذبات اور ہوں گے، خالق سے کی جانے والی محبت کے جذبات اور ہوں گے۔ اچھا، اب اس میں تھوڑا آگے بڑھتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر بات کروں، محبت کے کچھ سٹیجز بھی ہیں۔ میں اگر بات کروں کہ محبت کو محبت کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے، محبت کو مودت کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے، محبت کو ولا کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے، محبت کو عشق کے حوالے سے بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ساری بڑی کمال کی زبان ہے یہ عربی۔ تھوڑی تھوڑی صورتحال جب تبدیل ہوتی جاتی ہے نا، تو اس کے معنی، اس کے مفاہیم وہ سارے تبدیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ میں اسے سٹیپ بائی سٹیپ تھوڑا سا آپ لوگوں کے حضور پیش کیے دیتا ہوں۔ صرف محبت کی جب بات ہوگی نا، تو محبوب کی بات جب کی جا رہی ہے، میں نے پھر یہ بات میری یاد رہے کہ میں مجازی حقیقت اور محبت اور جو حقیقی محبت کو، ان کے دائروں کو الگ رکھنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب حقیقی محبت کی بات آئے گی تو پھر محبت سے لے کر عشق تک ساری چیزیں وہاں اپلائی ہوں گی ہماری، اور جب مجازی محبت کی بات آئے گی تو پھر کسی جگہ پہ محبت ہوتی ہے، کسی جگہ پہ مودت ہو جاتی ہے، کسی جگہ پہ ولا ہو جاتی ہے، اور کسی جگہ پہ عشق ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں پھر اس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ اپلائی ہوتی ہیں۔
اگر میں صرف اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں تو محبت کا ایک پہلو یہ ہے کہ میں جسے چاہ رہا ہوں، اپنے جذبات کا اظہار، اپنی محبت کا اظہار جس سے کرنا چاہ رہا ہوں، میں اس سے تو محبت کا اظہار کر رہا ہوں، کیونکہ یہ میں محبت اور مودت، کیونکہ مودت اس سے اگلا سٹیپ ہے، میں مودت اور محبت میں فرق آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں کہ محبت یہ ہے کہ میں جسے چاہ رہا ہوں، جو میری پسندیدہ شخصیت ہے، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن، اس کی جو جسے کہتے ہیں ریکوائرمنٹس بھی تبدیل ہوتی ہیں۔ تو محبت میں پھر جو آپ کا محبوب ہو تو محبوب کی خواہش کے مطابق چلنا جو ہے اس کی ریکوائرمنٹس میں ہے کہ وہ جس طرح وہ چاہتا ہے محب کو بالکل اسی طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ لیکن محبت کا ایک پہلو کہا جاتا ہے کہ محبت میں اگر آپ کا محبوب جو ہے، محبوب کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہوتا ہے کہ محبوب کا جو دشمن ہے آپ کی دوستی اس سے بھی برقرار رہتی ہے، اس سے بھی آپ اپنے محبوب سے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن اس کے دشمنوں سے بھی آپ دوستی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کر رہے۔ لیکن جب محبت اس سٹیج پر پہنچ جائے کہ میں اپنے محبوب کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اس سے ریلیٹیو ہیں، جو اس کے شاعر ہیں، جو اس کے املاک ہیں، جب میں محبوب کے ساتھ ساتھ ان سے محبت کرنی شروع کر دوں، جب میں محبوب کے دوستوں کو دوست اور محبوب کے دشمنوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دوں، تو پھر یہ میری محبت جو ہے یہ مودت میں تبدیل ہو جاتی ہے، میں اس سے آگے بڑھ جاتا ہوں، کیونکہ محبت کی تھوڑی شدید قسم ہے، اور اس میں اظہار اس طریقے سے ہوتا ہے جس طرح میں نے کہا ہے کہ پھر محبوب کا دشمن ہمارا دشمن ہوتا ہے، پھر محبوب کا دوست ہمارا دوست ہوتا ہے، محبوب کی پسندیدہ چیز ہماری پسندیدہ چیز ہوتی ہے، محبوب کی ناپسندیدہ چیزیں ہماری ناپسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ جب یہ کیفیت آپ کے اندر آنی شروع ہو جائے تو یہ کیفیت کیا ہوتی ہے کہ یہ آپ کو مودت کی سٹیج پر لے جاتی ہے۔ اب اس سے اگلی چیز ہے ولا۔ جب مودت آپ کے اندر موجود ہو اور آپ اپنی تمام تر محبت کو، مودت کو سمیٹتے ہوئے اس بات کے خواہشاں ہوں کہ اب جیسا محبوب چاہتا ہے یا جیسا محبوب کرتا ہے میں ویسا کرنا چاہتا ہوں، اس کی عادتوں کو، اس کی خصلتوں کو اون کرنا چاہیے، انہیں اپنانے کا جب دل کرنا شروع ہو جائے کہ یار جیسا وہ کرتا ہے، جیسا وہ اٹھتا ہے، جیسا وہ بیٹھتا ہے، میں ویسا بولوں، میں ویسا اٹھوں، میں ویسا کسی سے حسن خلق سے بات کروں، اس کی عادات کو جب آپ اپنانا شروع کر دیں، یا چلیں یہاں میں تھوڑی آسانی پیدا کی دیتا ہوں اس حوالے سے، جب محبوب کا اتباع کرنے کو دل چاہے، جب محبوب کی مکمل اطاعت میں آ جانے کو دل چاہے، تو یہ مودت سے آگے ولا والی سچویشن ہو جاتی ہے۔ یہ ولا اس سے آگے پھر ولا محبت کی وہ سٹیج ہے جس جگہ پہ آپ مکمل محبوب کے متبع ہوتے ہیں۔ اب آگے بات رہ جاتی ہے عشق کی۔ عشق بڑی مزے کی چیز ہے۔ پھر عشق وہ سٹیج ہے، ان ساری سٹیجوں میں محبت ہو، مودت ہو، ولا ہو، اس میں ایک لگاؤ تو بہت خوبصورت ہوتا ہے، لیکن ایک جذبہ اس میں ادھورا رہتا ہے جو عشق پورا کرتا ہے، اور یہ ہوتی ہے، وہ ہے کہ محبوب کی عادت۔ جب آپ کو محبوب کی عادت پڑ جائے نا، آپ اس کے بغیر رہ نہ پا رہے ہیں، آپ کا کوئی دن کامل نہ ہوتا ہو کہ جب تک محبوب کی زیارت نہ ہو جائے، آپ کا کوئی کام مکمل نہ ہوتا ہو جب تک محبوب کا رنگ اس میں نظر نہ آنا شروع ہو جائے۔ اس حد تک محبوب کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا کہ وہ آپ کی عادت ہو جائے، اسے عشق کہتے ہیں۔ اور عشق کی انتہا پھر آگے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ عشاقی جانتے ہیں پھر کہ محبوب کے ساتھ جب عشق کا اظہار کیا جاتا ہے پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے یہ فیصلہ کرنا، جب کسی کو اس حد تک بندوان کر لے کہ وہ اس کی عادت بن جائے اور اس کی خصلتوں کو اس طریقے کے ساتھ اس کا متبع ہو جائے، تو منشدی والی بات ہو جاتی ہے۔ پھر تو یہ محبت کے سارے پہلو ہیں۔ ہمیں اپنے متعلق ہماری محبت کی جو سٹیجز ہیں، ہمارا جو مقام ہے، یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم محبت کی اس وقت کس سٹیج پر ہیں اور ہم محبت کی کس سٹیج کو چاہ رہے ہیں۔ آپ اس کے مطابق چلیں گے تو یقینی طور پر آپ میری اس گفتگو سے بھی محسوس ہوں گے۔
اللہ مالک آپ کا حامی ناصر ہے۔